بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیزو، درود پاک وہ ذکر ہے جس کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے خود کی، اور یہ وہ ذکر ہے جو بے مثل اور بے مثال ہے۔ کوئی بھی ایسا لمحہ نہیں جب اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک نہ بھیج رہا ہو۔ ہر زمانے کے ہر لمحے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پہنچ رہا ہے، اور یہ درود سنت الہی ہے۔ یہ سنت ابدی، سنت ازلی، سنت دائمی ہے۔ درود پاک وہ واحد ذکر ہے جو تخلیق کائنات سے پہلے جاری ہوا، اور کائنات کے فنا ہونے کے بعد بھی درود پاک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جاری رہے گا۔ تو میرے عزیزو، اس ازلی اور ابدی ذکر کے ساتھ جڑ جائیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا بھی سنوار دے گا اور آخرت بھی سنوار دے گا۔ آج میں آپ کو درود پاک سے اپنی حاجت اور ضرورت پوری کرنے کا طریقہ بتانے جا رہا ہوں کہ ہم کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ کر اپنی حاجت اور ضرورت پوری کر سکتے ہیں۔ میرے عزیزو، حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب کسی شخص کو کوئی ضرورت درپیش ہو، اس کو کوئی حاجت روا ہو، تو اسے چاہیے کہ کثرت کے ساتھ یہ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کیونکہ محمد اور آل محمد کی برکت اور وسیلے سے اللہ پاک اس کی حاجت کو لازمی پورا فرمائیں گے۔ میرے عزیزو، حدیث مبارکہ میں کچھ اس طرح سے ہے کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجات پوری فرما دیتا ہے، جن میں سے 30 حاجات اس کی دنیا کی اور 70 حاجات اللہ تعالیٰ آخرت کی پوری فرما دے گا۔ درود پاک کا پڑھنا ہماری زندگی میں ایک نیا سفر شروع کر دیتا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے شروع ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت تک پہنچ جاتا ہے۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں مبتلا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پھر کیسے اس کی حاجتیں اور ضرورتیں پوری نہیں فرمائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں اپنے بندے کے آنکھ، کان، دل، زبان سب کچھ بن جاتا ہوں، تو اسے جو چاہیے، جو وہ مانگے، وہ اس کو عطا کرتا ہوں۔ تو میرے عزیزو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ عظیم ہستی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے عظیم رتبہ عطا کیا، اور اللہ تعالیٰ خود ان پر درود پاک پڑھتا ہے اور فرشتوں کو بھی ڈیوٹی لگائی ہے۔ تو میرے عزیزو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دنیا اور آخرت کی حاجات اور ضروریات پوری ہوں، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک ضرور پڑھیں۔ میرے عزیزو، درود پاک کا یہ وظیفہ لازمی کریں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کیونکہ یہ مکمل درود پاک ہے۔ میرے عزیزو، درود پاک کے اثرات بہت گہرے ہیں، نہ صرف یہ بندے پر بلکہ اس کی آنے والی نسلوں پر بھی گہرے اثرات چھوڑتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اوپر خوب کثرت سے درود پاک پڑھنے کا ارشاد فرمایا ہے۔ تو میرے عزیزو، درود پاک نہ صرف پڑھیں بلکہ پڑھنے کی دعوت بھی دیتے جائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا آپ کی ہر طرح کی مصیبت، غم، ٹینشن، تکالیف دور کر دی جائیں گی، اور آپ کی ضروریات کو پورا کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ اسباب پیدا کرتا ہے کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ تو میرے عزیزو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے جائیں، پڑھتے جائیں، پڑھتے جائیں، اور پڑھنے کی دعوت دیتے جائیں، اور مجھ گناہ گار کے لیے بھی دعائے استغفار، دعائے رحمت مانگتے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔